الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر مجلس، برادران اسلام، حج کے عنوان سے اس نشست کے اندر ہم جمع ہیں. حج اسلام کی ایک عظیم عبادت ہے اور ایک ایسی جامع عبادت ہے جس کے اندر تمام عبادات جمع ہیں. ایک تو اس اعتبار سے حج کو ایک خصوصی اہمیت حاصل ہے، دوسرا اس کے اندر عشق کا اظہار ہے. باقی ساری عبادات ہیں ان کے اندر عبدیت ہے، اور عبدیت کا اعلیٰ درجہ جب ہوتا ہے تو وہ عشق ہوتا ہے. اور ایک اور بڑی اہم بات بالخصوص جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ بات ذہن نشین کریں کہ جتنی بھی عبادات ہیں، مثال کے طور پر نماز ہے تو نماز زندگی کے اندر کتنی مرتبہ آدمی پڑھتا ہے؟ ایوریج عمر لگا لیں 60 ایئرس، تو بارہا وہ نماز پڑھتا ہے. فرض نماز کا وقت آتا اس میں. یہی حال ہے رمضان کا، سالانہ روزے رکھتا ہے، 30 روزے کم و بیش 29-30. لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جو فرض ایک ہی مرتبہ ادا کرتا ہے. جب پہلی مرتبہ جاتا ہے حج کرنے کے لیے تو وہ اس کا حج فرض ادا ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ جب حج کرے گا تو وہ سنت ہوگا، نفل ہوگا، نفلی حج ہوگا. اس لیے حج کو بہت اہتمام کے ساتھ، بہت شوق و ذوق کے ساتھ اس کو سیکھنے کی، اس کے آداب، اس کے اعمال اور اس کے مسائل کو سیکھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. کلام اللہ شریف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے بیت اللہ کی طرف جا کر حج کرنا. مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں پر جانے کی طاقت رکھے، صحت کے اعتبار سے اور مال کے اعتبار سے آنے جانے کا اس کے پاس ایکسپینس ہو، تو وہ اس ایسے لوگوں کے لیے حج کرنا لازم ہے، ضروری ہے، لوگوں پر لازم ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ، ایک یہ فرمایا لوگوں کے لیے کے اوپر لازم ہے اللہ کے لیے حج کریں، اور ساتھ ہی فرمایا وَمَنْ كَفَرَ. کیا مطلب ہے کہ ایک طرف تو عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی جو کفر کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو کافر ہو جائے، حج نہ کرے، تو اللہ تعالی جہان والوں سے بے پرواہ ہے. جیسے وہ رب العالمین ہے، اسی طرح وہ غنی عن العالمین ہے، اسے جہاں والوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کو حدیث کے اندر فرمایا گیا. حدیث کے اندر اس کی تشریح ومن کفر. قرآن کی ہر آیت کو جب حدیث کے آئینے میں آدمی دیکھتا ہے تو اس کی تشریح سمجھ میں آتی ہے.
उसकी वजाहत होती है हदीस की रोशनी में, जिसको हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी पर हज लाजिम हो गया और कोई रुकावट नहीं हुई, इसके बावजूद वो हज करने को नहीं गया, तो चाहे यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। तो इस वमन कफरा की वजाहत और तशरीह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी। तो हिम्मत के होते हुए, फिर इस्तात के होते हुए वो नहीं गया, तो गोया कि उसने काफरों वाला काम किया। और हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है, फरमाया जो शख्स हज की इस्तात होते हुए हज नहीं की, क़यामत वाले दिन वो उठेगा तो उसके चेहरे पे, पेशानी पे काफिर लिखा हुआ होगा। तो बड़ी वईद है। इसलिए मुझे और आपको भी हज के लिए जाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, दिल के अंदर तमन्ना होनी चाहिए। हर मूमिन के दिल के अंदर तमन्ना है और बड़ी फजीलत है, बड़ा मकाम है। दूसरे मौके पर अल्लाह ताला ने फरमाया, यहाँ पर हज की फर्जियत, दूसरे मौके पर अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फरद फीहिन अल हज्ज फला रफथा वला फुसूका वला जिदाल फिल हज। यहाँ पर आदाब को बयान किया गया कि चंद महीने हज के मालूम महीने हैं, शव्वाल है, ज़िकाद है और ज़िलहिज्जा के 10 दिन, ये हज के चंद महीने, जो इन महीनों के अंदर जिस पर हज लाजिम हो और वो हज को जाए, फला रफसा, कोई बेहूदगी की, बेहयाई की बात ना करे। तो यानी 3 तरह की ज़ुबान को कंट्रोल करे। इसके अंदर सारी चीज़ें आ गई कि अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करके रखे। फला रफसा वला फुसूका, कोई नाफरमानी की बात ना करे, तो ज़ुबान को भी कंट्रोल करे, तमाम आज़ा को कंट्रोल करके रखे। वला जिदाला, लड़ाई झगड़ा ना करे। सफ़र है, बहुत ज़्यादा लोग जमा हैं वहाँ पर, तो आदमी को परेशानी हो जाती है। तो खुसूसी तौर पर फरमाया गया जिदाल को कि तुम मुशक्क़त करके आए हो तो इसके अंदर अपने आप को कंट्रोल करो और सब्र का मुजाहरा करो। हज के अंदर बेशुमार शानें मौजूद हैं, इसके अंदर जिक्र भी है, कलमा तय्यबा का बार बार इकरार भी है। और कलमा तय्यबा का इकरार होता है तो हज के अंदर आदमी लब्बैक लब्बैक कहकर अल्लाह के सामने अपनी हाजिरी को बयान कर रहा है। इसके अंदर ये भी है, इसके अंदर नमाज भी है, तवाफ के बाद नमाज पढ़ता है खुसूसी तौर पर, और वैसे भी नमाज पढ़नी है। इसके अंदर जिक्र भी है, फ़इज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह, हज के मनासिक और अफ़आल अदा करने के बाद अल्लाह की कसरत से याद करो। इसके अंदर कुर्बानी भी है, माल का खर्च करना भी है, और इसके अंदर अजीम अमल सब्र का भी है, लिहाजा सब्र का भी मुज़ाहरा करो। वला जिदाल फिल हज, ये हज के आदाब को बयान किया। तीसरे मौके पर अल्लाह ताला कलामुल्लाह शरीफ के अंदर फरमाते हैं, वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिलहज्जि यअतूका रिजालन अला कुल्लि दामिरिन यअतीन मिन कुल्लि फज्जिन अमीक लियशहदू मनाफ़िअ लहुम। लोगों के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया गया कि बैतुल्लाह की तामीर करने के बाद आवाज़ लगा दीजिए, और आवाज़ लगाने की बदौलत क़यामत तक लोग आएंगे, दूर दराज के इलाकों से, घाटियों से, सवारियों पर, और तरह तरह की मशक्क़तें झेल कर वहाँ तक पहुँचेंगे। ये उस आवाज़ का असर है। दुनिया का मीडिया है, तो मीडिया के अंदर ये होता है कि एक जगह की आवाज़ दूसरी जगह में पहुँच जाती है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज़ इस दुनिया के अंदर ही नहीं, आलम अरवाह तक पहुँची। और जिस शख्स ने वहाँ पर लब्बैक कहा आलम अरवाह के अंदर, वो बैतुल्लाह के अंदर हाज़िरी देता है। जितनी मरतबा उसने लब्बैक कहा उतनी मरतबा वहाँ पर हाज़िरी देता है। तो उस हाज़िरी का जवाब है जो आज हमारे सामने हुज्जाज कसरत से जाते हैं, फ़र्जंदान तौहीद वहाँ पर जमा होते हैं। अल्लाह ताला मुझे आपको भी वहाँ पर जाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला फ़रमाते हैं लियशहदू मनाफ़िअ लहुम, आए आकर मुशाहिदा करें, देखें कि क्या उनको फ़ायदा हासिल होता है।
حج کرنے کی وجہ سے کیا انقلاب پیدا ہوتا ہے آدمی کی زندگی کے اندر، اس کو حدیث کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو لوگ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم حج کے بارے میں، حج کے اعمال کرنے کے بارے میں، ان کے فضائل کے بارے میں میرے پاس آئے ہو پوچھنے کے لیے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور اسی لیے آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے فضائل بیان فرمائے، تفصیلی حدیث ہے۔ اس سے پہلے جب آدمی حج کے لیے تلبیہ کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، جب اس چیز کا اقرار کرتا ہے تو یہ صرف نہیں ہے کہ یہ حاجی صاحب فلاں علاقے کے فلاں جگہ کے یہ حاجی صاحب پڑھ رہے ہیں، نہیں، حدیث کے اندر آتا ہے جتنے بھی پتے ہیں، درخت ہیں، پتھر ہیں اور جو ہے وہ درخت ہیں، ساری کی ساری چیزیں اس حاجی صاحب کے ساتھ لبیک اللہم لبیک، یہاں تک کہ مشرق اور مغرب تک یہ آواز پھیل جاتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، ہر چیز تسبیح کرتی ہے، ہر چیز تلبیہ کہتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، ان کی آواز کو تم سن نہیں سکتے، وہ پردہ غیب کے اندر ہے۔ لیکن یہ لبیک کہنے والا صرف ایک حاجی صاحب نہیں ہے، ہر چیز اس کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کہتی ہے۔ اسی وقت سے اعزاز اور اکرام شروع ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو شخص حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم حج کے لیے جاتے ہو اور وہاں جا کر طواف کرتے ہو، طواف کے بارے میں مستقل احادیث آئی ہیں، سب سے افضل عمل وہاں پر طواف کا ہے۔ کس چیز کا اظہار ہے؟ چکر لگانا ہے دیوانہ وار عاشق کی طرح، اس کے اندر چونکہ عشق کا اظہار ہے، اپنی کوئی حالت نہیں ہے، کوئی سوٹڈ بوٹڈ نہیں ہے، ایک کپڑا پہنا ہوا ہے کفن کی طرح اور چکر لگا رہا ہے، عشق کا اظہار ہے، تو سب سے افضل عمل وہاں پر طواف کا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے روزانہ بیت اللہ پر 120 رحمتیں نازل ہوتی، 60 رحمتیں اللہ کے شایان شان، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کو ملتی ہیں وہاں پر، 40 رحمتیں وہاں پر نماز پڑھنے والوں کو ملتی ہیں اور 20 رحمتیں بیت اللہ کا دیدار کرنے والوں کو ملتی ہیں۔ تو سب سے افضل عمل وہاں پر طواف کا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم طواف کرتے ہو اور طواف کے بعد جو مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے طواف کی نماز، تو اس کی وجہ سے ایک عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب غلام آزاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو جیل سے رہا کرنا نہیں ہے۔ غلام کا مطلب ہے ایک بندے کا کوئی اختیار نہیں تھا، کوئی وہ اپنی جان کا مالک نہیں تھا، اس کو آپ نے مالک بنا دیا اپنی جان کا، اور وہ بھی عربی غلام۔ کتنی بڑی فضیلت کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی وجہ سے ایک عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس کے بعد جب صفا مروہ کے درمیان آدمی سعی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ کچھ وقت آپ نے آہستہ چلنا ہے، کچھ وقت دوڑنا ہے۔ جہاں پر شریعت کا حکم ہے کہ آہستہ چلو وہاں پر آہستہ چلنا ہے، اور جہاں پر اللہ کی طرف سے حکم آئے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، تو وہاں پر دوڑ لگانی ہے، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرنا۔ تو یہ وہاں پر یہ سبق دیا جاتا ہے، یہ درس دیا جاتا ہے۔ تو جو آدمی صفا مروہ کے درمیان یہ سعی کرتا ہے 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اتنی فضیلت، اتنا قرب۔ اور اس کے بعد جب میدان عرفات کے اندر جمع ہوتے ہیں، وہاں عجیب منظر ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بخشش ہوتی ہے، اتنی انعامات ہوتے ہیں
अल्लाह ताला फरमाते हैं अपने फरिश्तों से कि ये बंदे परागंदा हाल, बिखरे हुए बाल हैं, दूर दराज से आए हैं, परेशान हाल हैं, ये क्यों जमा हैं? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं बारी ताला आपकी रहमत के उम्मीदवार हैं। अल्लाह फरमाते हैं ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे गुनाह रेत के जर्रों के बराबर हों, समंदर के कतरों के बराबर हों, और जो है वो बहुत ज्यादा हूं तुम्हारे गुनाह, तब भी मैंने तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए। और शैतान उस वक्त वावेला करता है। शैतान को सबसे ज्यादा परेशानी और नदामत उस वक्त होती है जब अल्लाह ताला मैदान अराफात में अहले ईमान और हुज्जाज कराम के लिए मुआफ़ी का ऐलान फरमाते हैं, तो उसका ये इनाम है। उसके बाद जब आदमी रमी जमारात, शैतान को कंकरियां मारता है, उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक एक कंकरी पर एक ऐसा गुनाह जो हलाक कर देने वाला हो। हलाक कर देने वाला मिसाल के तौर पर किसी पर तोहमत लगा देना बहुत बड़ा गुनाह है, कुरान और हदीस के अंदर सख्त मुजम्मत बयान की गई, ये हलाक कर देने वाला। तो एक एक कंकर आदमी मारता है तो 3 दिन में वो 21 कंकर मार देगा, 7 कंकर एक दिन में पत्थर, तो 21 गुनाह हलाक कर देने वाले वो इसकी बदौलत माफ हो जाते हैं। ये रमी जमारात का तो इतनी फजीलत हज की है। और फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी ज़ख़ीरा है। जो हाजी साहब वहाँ पर कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी के अलग फ़ज़ाइल हैं कि खून ज़मीन पर गिरने से पहले पहले गुनाह माफ़ हो जाते हैं, एक एक बाल के ऊपर एक एक नेकी का सवाब मिलता है, तो ये उसके लिए ज़ख़ीरा है। जब आदमी अपने सर के बाल मुंडाता है हलाल होने के लिए, एहराम से निकलने के लिए, तो सर के ऊपर जितने बाल होते हैं उन सब के बकदर नेकियां मिलती हैं। और जब तवाफ़ ज़ियारत करता है, तवाफ़ ज़ियारत करता है तो वहाँ पर एक फ़रिश्ता ऐलान करता है कि तुमने इतना कुर्ब हासिल कर लिया, इतनी नज़दीकी हासिल कर ली, पिछले तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ हो गए। वो उसके मुंडे के शोल्डर के ऊपर हाथ रख कर उसे ये कहता है कि अब नए सिरे से आमाल करो, तुम्हारे पिछले सारे गुनाह माफ हो गए, नेकियां बरकरार हैं, बाकी सारे गुनाह माफ हो, तुम्हें नई जिंदगी मिली है। इंसान ये समझता है कहीं मौत से बच जाए, मौत से कोई नहीं बचता, मौत का मुकर्रा वक्त है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर आदमी कहता मुझे नई जिंदगी मिली। नई जिंदगी वो नहीं है। हदीस के अंदर फरमाया जो आदमी अल्लाह के लिए हज करता है उसको नई जिंदगी मिलती है। तो इसको फरिश्ता ये ऐलान करता है कि ए हाजी साहब, ए अल्लाह के बंदे, ए अल्लाह के महबूब, ए अल्लाह के आशिक, आज तुझे नई जिंदगी मिली है, नई जिंदगी लेकर यहाँ से जा। और ये हज के फ़वाइद, ये फ़ज़ाइल हैं, ये अल्लाह का कुर्ब है। अब इसके और फ़वाइद क्या हैं, दुनियावी फ़वाइद क्या हैं? हदीस शरीफ के अंदर फरमाया कि हज करो, हज की वजह से गुनाह ऐसे माफ़ होते हैं जैसे आग की भट्टी के अंदर सोने को डाला जाए, सोने चांदी को, तो उसकी मैल निकल आती है, इस तरह गुनाह माफ़ होते हैं। और अमाल से भी गुनाह माफ़ होते हैं, वुज़ू करने से गुनाह माफ़ होते हैं, आँखों के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, कानों के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इन्नल हसनात युज़िबन सय्यात, एक टाइम से लेकर दूसरे टाइम तक अमाल करने के दरमियान के औकात गुनाह माफ़ हो जाते हैं। लेकिन इसमें बड़ा फ़र्क है, वो ये है, इसके अंदर फरमाया जैसे सोने चांदी से जो है वो मैल निकल जाती है, तो गोया के हज करने की वजह से आदमी के नाखून के अंदर, आदमी के बाल में, बालों में, आदमी के खाल में, आदमी के सारे जिस्म के अंदर जो गुनाह पैवस्त किए हुए थे वो सारे निकल जाते हैं। ये ऐसा हो गया गोया के आज ही पैदा हुआ। और ये सिर्फ ये नहीं है, अब जो फ़ज़ाइल सुनकर हर आदमी कह सकता है कि मौलवी साहब हज करने को तो बड़ा जी चाहता है, लेकिन हज करने की वजह से जो है वो माल के अंदर कमी आ जाएगी। बैंक बैलेंस है मेरा 10,000 पाउंड, तो आपने तो फ़ज़ाइल बयान कर दिए तो मेरे तो 4,000 पाउंड उधर चले गए, अब क्या होगा? हदीस के अंदर इसका भी बयान फरमा दिया कि हज करो, हज की वजह से फ़क्र, तंगदस्ती
اور یہ مال کا کم ہونا یہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ایسا ہی ختم ہوتا ہے جیسے گناہ۔ تنگ دستی اب جو ہے وہ کہا جاتا ہے محاورہ عام کہ میرا بال بال قرضے کے اندر ڈوبا ہوا ہے، تو اب جو ہے وہ قرضے کے اندر ڈوبا ہوا ہے، آدمی اور کریڈٹ لے لیتا ہے اور پیسے جو ہے نا وہ برابر کر لیتا ہے۔ یہ مالدار نہیں بنا، اس نے تو قرضہ لے لیا، یہ تو اور زیادہ ڈوب گیا، بظاہر مالدار نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں تنگ دست ہو گیا۔ لیکن حج کرنے کی وجہ سے فقر اس طرح نکلتا ہے جس طرح گناہ نکلتے ہیں، بال بال سے، کھال کھال سے اور ریشے ریشے سے فقر ختم ہو جاتا ہے اور آدمی مالدار ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات جو ہے نا وہ صرف کتابوں کی نہیں ہے، صرف احادیث کی نہیں ہے، مشاہدے کی بات ہے۔ دیکھیں باہر جا کر، جی یہ مرسیڈیز کس کی کھڑی ہے؟ جی حاجی صاحب کی ہے۔ یہ بنگلہ کس کا ہے؟ حاجی صاحب، فلاں حاجی صاحب کا ہے۔ یہ پلازا کس کا ہے؟ فلاں حاجی صاحب کا۔ یہ مشاہدہ ہے، آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، میرے لیے اپنا مال خرچ کرو، میں تمہارے فقر کو دور کر کے تمہیں غنا عطا کروں گا۔ تو حج کرنے کی وجہ سے مال کم نہیں ہوتا، مال زیادہ ہوتا ہے، اور سر کی آنکھوں سے ہم دیکھتے بھی ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہاں البتہ یہ بات ہے کہ مال تو اس کے پاس آتا ہے، مال کی محبت اس کے پاس نہیں آتی، وہ رب کا عاشق بن چکا ہے۔ اب اس کے پاس مال و دولت کی انبار آئیں گے لیکن اس کے دل کے اندر مال کی محبت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وہ تو تجلیات الہی کا نظارہ کر چکا ہے، وہ بیت اللہ کو دیکھ چکا ہے، وہ صفا مروہ کے درمیان سعی کر چکا ہے، وہ حجر اسود کو بوسہ کر دے چکا ہے، وہ میدان عرفات کے اندر رب کے سامنے آہوزاری کے ساتھ دعا کر چکا ہے۔ اس کے دل کے اندر مال دولت کی محبت نہیں آئے گی، جیسا کہ صحابہ کرام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، مال کی کثرت لیکن مال کی محبت نہیں۔ حاجی گویا کہ یوں کہتا ہے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں۔ حج کس چیز کا نام ہے؟ عشق کی انتہا ہے۔ جیسے وہ ایک واقعہ ایک ہے کہ ایک حشرات الارض اور جو ہے وہ ایک ایسا کیڑا مکوڑا تھا، تو اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں جو ہے وہ عاشق ہوں۔ تو کسی نے کہا کہ تو کیسے عاشق ہے؟ میں اس شمع کا عاشق ہوں، یعنی آگ پر جانے والا ہوں اور وہاں میں کٹ جاؤں گا پتنگے کی طرح۔ اس نے کہا تو عاشق نہیں ہو سکتا، عاشق تو وہ ہوتا ہے جو وہاں پر رہتا ہے، جو وہیں پر پتنگے کی طرح اس آگ کے اوپر گھومتا رہتا ہے، پھرتا رہتا ہے، کٹ کے جل کے مر جاتا ہے لیکن واپس نہیں۔ اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ عاشق ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا میں وہاں پر جاتا ہوں، وہاں کا چکر لگا کر واپس آ کے۔ اس نے کہا کہ تو بالکل عاشق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پروانہ ہوتا ہے، جو شمع کا عاشق ہوتا ہے، وہ وہاں پر جاتا ہے، کٹ کر مر جاتا ہے لیکن واپس نہیں آتا۔ تو اسی طرح حج عشق کی انتہا ہے۔ جو آدمی حج کرتا ہے اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت رچ بس جاتی ہے، وہ اللہ کا عاشق بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس دنیا کے اندر ہم یہاں پر رہ رہے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے دل کے ہیں پورے ویئر ہاؤس ہیں، مال و دولت کی بھی محبت ہے، کوٹھی کار کی بھی محبت ہے، عہدے کی بھی محبت ہے، شہرت بھی چاہتے ہیں۔ لیکن حج میں جب آدمی جاتا ہے تو کپڑے نہیں، 3 پیس سوٹ کی ضرورت نہیں، کفن لپیٹ لیا، سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، صحرا کے اندر گرا رہا ہے، عشق کا اظہار کر رہا ہے، تو یہ حقیقی معنی میں عاشق ہو گیا۔ اس کے پاس مال آئے گا لیکن ذلیل ہو کے۔ تو حاجی یہ کہتا ہے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، اللہ کو کہتا ہے اے باری تعالیٰ میں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ سادہ ہوں، آداب کا پتہ نہیں ہے، ذرا سا دل ہے اور شوخ اتنا، میرا دل اتنا چھوٹا سا ہے لیکن اتنی گستاخی کر رہا ہے، اتنی ارگزاش کر رہا ہے، تیرے سامنے ریکویسٹ کر رہا ہے، ذرا سا دل ہے اور شوخ اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ میں بھی سننا چاہتا ہوں کہ تو مجھے لن ترانی کہے، میرے ساتھ کلام کرے۔ ذرا سا دل ہے اور شوق اتنا، ذرا سا دل ہے اور شوق اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ اور آگے جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بری محفل میں راز کی بات کہہ دی، بری محفل میں
یہ راز و نیاز کی باتیں، عشق کی باتیں، یہ اللہ کے ساتھ میں نے بڑی محفل میں کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ آگے بھی آخر میں حاجی کی تمنا کیا، حاجی وہ ہو جاتا ہے کہ دنیا کی کسی چیز کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا، حتیٰ کہ جنت میں بھی جا کر اسے قرار نہیں آتا جب تک کہ رب کا دیدار نہ کر لے۔ یہی وجہ ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جب اہل جنت میں ساری نعمتیں ہیں، وہاں پر ہونے کے باوجود، نعمتیں ہونے کے باوجود، خدام ہونے کے باوجود، وی آئی پی سٹیٹس ہونے کے باوجود، جب اللہ کا دیدار کریں گے تو ساری جنت کی نعمتیں بھول جائیں گے۔ تو حاجی بھی یہ کہتا ہے دنیا کی کیا حیثیت ہے، جنت ہو مبارک زاہدوں کو، میں تو تیرا سامنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بھی اس طرح حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حاجی بھی بن جائیں، ہم عاشق بھی بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔